بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را یعنی کہ حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یہ وہ کتاب، آیات الکتاب یہ اس کتاب کی آیات ہیں، وہ قرآن مبین اور قرآن مبین کی، یعنی واضح طور پر جو قرآن مجید ہے اس کی۔ ربما یود الذین، کسی وقت آئے گا کہ ود یا کفارو جنہوں نے کفر کیا، لو کانو مسلمین کہ کاش وہ ہوتے مسلمان یا فرما بردار، ذرہم انہوں نے آپ چھوڑ دیں انہیں، یاکلو وہ کھائیں، و یتمتعو اور وہ تھوڑا فائدہ اٹھائیں، ویلہم العمل اور وہ پڑے رہیں غفلت میں ڈالے رکھے انہیں عملو ان کی امیدیں، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریہ اور نہیں ہم کسی بستی کو ہمیں ہلاک نہیں کیا، الا مگر یہ کہ ولہا وہ اس لیے کہ اس کے لیے کتاب معلوم لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، یعنی کسی بستی کو اس کے وقت پہ ہم نے ہلاک کیا، اس سے پہلے ہلاک سبقت لے جا سکتی ہے کوئی امت اجلہ اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ کوئی پیچھے رہتے ہیں، نہ جلدی آتی ہے نہ دیر سے آتی ہے، مہلت جو ہے وہ مقررہ اسی وقت آتی ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں یا ایو الذی، اے وہ الذی نزل علیہ ذکر، وہ جس پر نازل کی گئی علیہ ذکر، جس پر نازل کیا گیا ذکر، انکا بے شک آپ، لمجنون یقیناً بے شک آپ، یقیناً تو، انکا بے شک تم دیوانے ہو، لو ما کیوں نہیں، ما تاتینا تم لے آتے، کیوں نہیں تم لے آتا، بالملائکتی ہمارے لاتے تینا ہمارے پاس لے آتے، بالملائکتی فرشتوں کو، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو، ما ننزل الملائکہ اور نہیں ہم اتارتے ملائکہ فرشتوں کو، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، یعنی حق فرشتے حق ہی لے کر آتے ہیں، وما کانوا اذا منذرین اور وہ نہیں اس وقت، وما کانوا اور وہ اس وقت نہیں ہوں گے، منذرین مہلت دیے جانے والے، یعنی جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو سورہ ہجر کا اس میں
صرف ذکر ہے 80 کی آیت میں جو ذکر آیا ہے، اس وجہ سے لفظ آیا ہے، اس میں اصحاب الذکر اصحاب الحجر، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا، اور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اس کا بھی موضوع وہی ہے جو عام مکی صورتوں کا موضوع ہے، یعنی مکی صورتوں میں جس طرح لوگوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ کو تفہیم و نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں نصیحت نہ کہ جو تنبیہ کی ہے، توبیخ کی ہے، مگر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، نصیحت ضرور کی ہے۔ تو اس طرح اسی صورت میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل ہیں تو اس کی طرف مختلف اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم اور ابلیس سنا کر نصیحت بھی فرمائی گئی۔ اور ایک چیز اور جو اس صورت کے جو یہ تقسیم اگر ہم دیکھتے ہیں صورت میں، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے میں ہے اور باقی ساری صورت دوسرے پارے میں ہے، یعنی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، پہلے والی الف لام را تلک آیت الکتاب قرآن، یہ ایک آیت ایک پارے میں، باقی دوسرے پارے میں۔ تو اس سے بھی دیکھ کر بھی پاروں کی تقسیم کی بنیاد، اس کے طریقہ کار کے بارے میں سوال اٹھتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تقسیم جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں یہ کی گئی ہے کہ پارے میں تقسیم کر دیا تاکہ لوگ جو ہے قرآن مجید کو مزہ بر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر روز انسان ایک پارہ پڑھے تو کہتے مہینے میں قرآن ختم کر لیا جائے۔ تو مقصد ہے کہ اس تقسیم سے کوئی ویسے کوئی خاص حکمت نظر نہیں آتی، نہ ہی اس میں کوئی مضمون کے تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے، جا وجہ صورتوں کو توڑ تاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر کئی صورتوں میں چند آیت ایک طرف ہیں، چند آیت دوسری طرف ہیں، بلکہ ایک بات اگر آپ کہیں کہیں دیکھیں تو ایک بات ہے ہو رہی ہے، بیچ میں سے آدھی بات رہ گئی اور آگے بات دوسرے بارے میں ہے۔ تو اللہ تبارک جانتا ہے کس نے یہ تقسیم کی۔ بہرحال اس کا مقصد یہ کہ نہیں، مگر یہ کہ ہمیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صورت کے اسی لیے صورت کے حساب سے ہی قرآن کو کوشش کرنا چاہیے کہ صورتوں کے حساب سے پڑھا جائے، یا کم از کم جو کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے انسان مکمل کرے تو پارے پہ نہ چھوڑے، اگر رکوع پہ جا کے ختم کرے تو وہ زیادہ، کم از کم رکوع پہ جا کے بات مکمل ہو جایا کرتی۔ بہرحال الف لام را یہ حروف مقطعات اور پچھلی کئی صورتوں سے چلتے آ رہے ہیں، تو یہ مگر اس کا مطلب سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا۔ تل کا آیات الکتاب، یہ وہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات، واضح قرآن کی یہ آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ سجدہ میں بھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف اتاری ہوئی ہے ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن کی آیات ہیں جو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ پھر بتا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی وہ لوگ جو آج جو ہیں وہ جن آج دعوت اسلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پچھتا کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، یعنی ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ یہ وقت آئے گا، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ کا دین بالکل غالب ہو کر رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوتے، تو آج بھی انہیں وہ مقام حاصل ہوتا جو بڑے بڑے صحابہ کرام کو حاصل ہے، جنہوں نے ابتدائی میں اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور سابقین اولین میں بن گئے۔ اس بشارت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر کے ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ آپ دعوت کا کام میں صبر و استقامت کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ انجام کار غلبہ تو آپ ہی کو ہوگا۔ دوسرے ساتھ کہ یہ بھی مفہوم ہے کہ کفار یہ تمنا یا تو موت کے وقت کریں گے، یا پھر قیامت کے دن جب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، انہیں یقین اپنے دین اور اپنے عقیدے کے باطل ہونے کا یقین ہو جائے گا، تب یہ تمنا کریں گے۔ تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشرکین اور گناہ گار جو مسلمان ہوں گے ان کو بھی جہنم میں اکٹھا کر دے گا، یعنی مشرکین تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن جو گناہ گار مسلمان وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہاری توحید تمہارے کسی کام تو نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک اور اپنے فضل و رحمت سے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اس وقت مشرکین ایسا کہیں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری تو ویسے سنائی ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف نہ تم غمگین ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین،
یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیت پہ ایمان لے اور فرما بردار ہے، تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اس وقت یہ کافر لوگ جو ہیں مشرکین یا کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاف ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کرنے کا حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا سوائے مسلمان شخص کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو جنت میں جائے گا صرف مسلمان جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، یعنی وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیں اور انہیں امید غافل رکھے، پھر جلد ہی مان لیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کفار مکہ کو اصل میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ جانوروں کے مانند خوب کھائیں پئیں، خوب مزے کر لیں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، اور ان کی جو جھوٹی امیدیں ہیں ان کا انجام، اور جھوٹی امیدوں کہ یہ انجام کوئی بخیر ہوگا، ان کو اندازہ ہے نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں توبہ استغفار اور ذکر اللہ سے غافل بنائے رکھے، ایسی امیدیں ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دیا، اور ان ذکر اللہ سے بھی وہ بالکل غافل ہیں، اور اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ بڑی سخت ڈانٹ اور سخت سازش ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، جیسے ہم ابراہیم سورہ ابراہیم میں پڑھا ہے، کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو پس تمہارا ٹھکانہ اور لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مرسلات میں فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹانے والو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ پھر یلہم العمل، یعنی جھوٹی امیدیں، یہ جھوٹی امیدیں جو انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، انسان نے اپنی شیطان نے بہکایا ہوتا ہے، الہ، جیسے الہا یلہی، الہا کے معنی غافل کر دینا، جیسے سورہ تکاثر جیسے پڑھتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے میں یہاں تک کہ تم قبریں جا دیکھیں۔ یعنی انسان کے لمبے لمبے جو طویل منصوبے بناتے ہیں ان کو طول العمل کہتے ہیں، یعنی انسان ایسے گورکھ دھندے میں پڑ جائے اور امیدیں لگا لے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو غافل کر دیتی ہیں، اس کو اللہ کا نہ ذکر یاد رہتا ہے نہ کوئی عبادت اس کو یاد آتی ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل بنائی اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ہوا تھا، یعنی اس کے اسکوائر سے وہ لائن جو تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے کو جو مربع شکل کے اندر تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، یعنی بہت چھوٹی سی لائن اس کے ساتھ لگا دیں، اور پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے، یعنی جیسے اسکوائر ہے یہ انسان، اس کو موت نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور یہ باہر نکلا ہوا درمیانی خط اس کی آرزو ہے، یعنی وہ اتنی لمبی ہے کہ اس سے باہر نکلتی جا رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط جو ہیں وہ جو لائنیں وہ مصائب ہیں، بس اگر ایک مصیبت سے بچ نکلتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسرے میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کا یہ حال ہے۔ اس طرح سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر یعنی اس کے پہلو میں، اور تیسری اس سے ذرا دور، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، یعنی جو انسان کھڑا ہے اس کے ساتھ جو چڑی ہے اس کی موت ہے، اور یہ جو دور ہے وہ یہ اس کی آرزو ہے، اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے، لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی موت اس کو آ پہنچتی ہے، یعنی اتنی امیدیں لگا لیتا ہے، اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ساری زندگی وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے نہ اس کی امیدیں پوری ہوتی ہیں، مگر یہ کہ موت اس کو آ پکڑتی ہے۔ تو یہ انسان کو ذرا سوچنا ہے کہ کتنا وہ اتنا غافل تو نہیں ہو گیا کہ بالکل یہ اتنی امیدیں لگا لی، اتنا غافل ہو گیا ہو کہ وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا رہے کہ آرزویں میری مسرتیں پوری کر لے جو اس نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی۔ پھر بتایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک وقت لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی امت جو ہے وہ کسی بستی کو گناہوں پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیتا ہے، تاکہ اس سے پہلے بستی والوں کے اس کے جو اسباب ہیں جن پر ہلاکت ہونے والی غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے، شاید کہ وہ اپنی حرکتوں سے بعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک وقت دیتا ہے کہ اس پہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، مگر وہ اگر اس کو ٹھیک نہ کریں تو پھر ایک مہلت اللہ تعالیٰ دی، پھر اس میں تو اس کو عذاب آنا ہی آنا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، ہم نے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ما تسبق من امت اجلها، نہیں ہے کوئی امت جو اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں، یعنی جب اس کے وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی،
کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو کوئی بھی ظالم قوم اپنے وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، اور جب وقت آ گیا تو نہ ایک لمحے کا اس کو پہلے آتا ہے، نہ ایک لمحے کی اس میں دیر ہوتی ہے، کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور اسے اس کا معذور سمجھنے کا کوئی سبب باقی نظر نہیں آتا، تو کوئی سبب جب نہیں آتا کوئی وقت، تو وقت مقرر ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پھر ہلاک تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون وما قالوا یا ایھا الذی، پھر کافر کہتے ہیں کہ یا ایھا الذی، اے وہ جس پر نزلہ اتاری گئی علیہ اس پر، یہ ذکر ہو جس پر ذکر اتارا گیا، انک لمجنون، کہ تم بے جو ہے وہ تم بے شک تو دیوانہ ہے، یعنی یہ کفار مکہ جو ہے وہ حد درجہ تکبر و عناد میں ان کا بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ مجھ پر قرآن اترتا ہے، تو شریف پاگل و دیوانے ہو کہ ہم سے اپنے آپ کو رسول منوانے کی بات کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کیا تم پر آسمان سے وہی نازل ہوئی ہے، یعنی یہ طنزاً یہ لوگ کہا کرتے تھے، ان کو یہ تو تسلیم ہے تھا ہی نہیں کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، نہ اسے تسلیم، کیونکہ نہ اسے تسلیم کرنے کے بعد آپ کو دیوانہ تو نہ کہہ سکتے تھے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے، اس طرح کی باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تو کہتے کہ یہ جو ہے وہ مجنون کا مطلب کہ پھر کوئی جن آ گیا ہو، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہو، کیسا ہو گیا ہو، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تھا کہ جتنے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو اس طرح بھی سمجھتے تھے، جو صحیح لوگ تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے شروع میں کہ جی آپ سے اتنا عرصہ جو غار ہرا میں راتوں کو جا کے رہتے ہیں، تو کوئی جن کا حسیب کا ان پہ سایہ آ گیا تو وہ بھی پریشان ہو کے، یہ بھی ذہنوں میں تھا لوگوں کے۔ ادھر سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ضماد ایک شخص تھا جو قبیلہ ازسنوں کا ایک فرد تھا، وہ جنوں اور آصیب کا اس پر دم کیا کرتا تھا، اس نے جب مکہ کے ان لوگوں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، تو کہنے لگا کہ ذرا میں بھی تو انہیں دیکھوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے انہیں شفا دے دے، غرضے کو آپ سے ملا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، میں جنوں وغیرہ کا دم کیا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، آپ کو کیا مرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تو زماد نے کلمات کا اعادہ، ان کہا کہ اس نے کہا کہ اعادہ کی یعنی کہ دوبارہ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ زباد کے سامنے ان کلمات کو پڑھا، تو زماد نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شاعروں کے اشعار میں نے سنے ہیں، لیکن آپ کے اس کلام جیسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچ گیا ہے، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں اسلام پر آپ سے بیعت کر لوں۔ تو زماد نے بیعت کی، تو آپ سے فرمایا اور آپ کی قوم اپنی قوم کی طرف سے؟ تو زماد نے کہا ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یعنی اس وقت مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ایک تو ان کی زبان تھی، وہ محاورے بھی ساری چیز، شاعر بھی ہوا کرتے تھے، وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کلام ہے، کیونکہ جب سمجھیں گے تو ان پہ اثر بھی کرے گا، ہم تو پہلی بات تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ویسے ہی پڑھے جا رہے ہیں، جو انسان سمجھے گا وہ پھر اس پہ دل پہ اثر ہوگا، ورنہ تو اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ پھر سمجھتا تھا اس نے صرف ایک اتنے الفاظ، آپ سمجھ یہ صرف یہی پڑھا اور اس پر بھی آپ نے اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ ایمان لیا، اور اپنی قوم کی طرف سے اس نے کہا کہ وہ بھی سب کے جو ہے وہ ایمان ان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں، تو یہ اثر ہے اس بات کا۔ تو یہ مکہ کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھپتیاں کسا کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ آپ پہ کوئی سایہ ہو گیا، آپ یا دیوانے ہو گئے۔ پھر ان کا یہ بھی تھا کہ لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم آپ جو ہے وہ ہم پہ کوئی فرشتے کیوں نہیں لے آتے، آپ جو ہے ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو تو یہ جو ہمیشہ سے یہی ہے کہ ان کا دلیل ہے کہ مطالبہ رہا ہے کہ فرشتے کیوں نہیں رہتے ساتھ، مان ننزل اللہ تعالیٰ مان ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور فرشتوں کو ہم نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، یعنی فرشتے بات حق لے کر آتے ہیں، وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت مہلت بھی تم نہیں دیے جاتے، مہلت تم نہیں جاؤ جب فرشتے آ جائیں گے۔ تو یا مطلب کفار مکہ سے یہی کفرانات میں آ کر یہ کہا کرتا کہ تم سچے ہو تو آسمان سے فرشتوں کو کیوں نہیں اتار لاتے جو تمہاری صداقتی گواہی دیتے اور دعوت تبلیغ کا کام میں تمہاری مدد کرتے، یعنی ان کا یہ ایک بار بار اس
था कि उनको आप ले आते, मगर अल्लाह ताला ने कहा फरिश्ते कोई तमाशा दिखाने के लिए नहीं उतारते कि जब किसी कौम ने कहा कि बुलाओ फरिश्तों को और वो फौरन हाजिर हो जाए। ना फरिश्ते इस गर्ज के लिए कभी भेजे जाते हैं कि वो आकर लोगों के सामने हकीकत को बेनकाब करें। ये तो नहीं ना कि फरिश्ते आए और फिर वो हकीकत उनके सामने बेनकाब करते हैं, तो फिर पर्दा गैब को चाक करके वो सबको दिखा दें जिस पर ईमान लाने की दावत अम्बिया इस्लाम दे रहे हैं। फरिश्तों के भेजने का वक्त तो वो आखिरी वक्त होता है जब किसी कौम का फैसला चुका देने का इरादा कर लिया जाता है। नहीं, फरिश्ते उस वक्त आते हैं जब कौम का वक्त आ जाता है, उस वक्त बस फैसला चुका दिया जाता है। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि अब ईमान लाओ तो तुम छोड़ देते हैं। ईमान लाने की जितनी मोहलत भी है उस वक्त तक है जब तक कि हकीकत बेनकाब नहीं हो जाती। उसके बेनकाब होने के बाद तो ईमान लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फरिश्ते या तो आते हैं तो इंसान के मौत को जब आती है उस वक्त आते हैं, या फिर फरिश्ते अल्लाह के तबारक ताला की तरफ से कोई अजाब की लेके आते हैं। इसलिए फरिश्ते ऐसे नहीं आते कि जी जैसे ही उन्हें पुकारा हमें आ जाए। और ये फरीक हक के साथ उतरने का मतलब कि हक लेकर उतरना है, यानी वो इसलिए आते हैं कि बातिल को मिटाकर हक को उसकी जगह पर कायम कर दे। या दूसरे अल्फाज में यूं समझें कि अल्लाह तबारक व ताला का फैसला लेकर आते हैं और उसे नाफिज करके ही छोड़ते हैं। तो जब जब भी फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का फरिश्ते जो है वो उसका हुक्म लेके आते हैं और उस वही फिर वो नाफिज भी कर देते हैं। तो इसका ये कि ये क्या कहना है कि जी अगर तुम सच्चे हो तो हम फरिश्ते क्यों नहीं ले आते, यानी ये तो बड़ी अजीब जैसी वही बात है जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था फलौला उल्किया अलैहि उसवरतुन मिन ज़हाबिन औ जाअ माअहुल मलाइकत मुक़र्रनीन मुक़तरिनीन, बस उसके सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए और उसके हमरा फरिश्ते मिलकर क्यों नहीं आए। तो ये उनका हमेशा से यही, इन लोगों का जो मुशरिकीन होते हैं जो इनकार करने वाले होते हैं उनका कोई ना कोई ऐसा मुतालबा होता है कि फरिश्ते बना दो या इस पहाड़ को समझ तुम खजाना को ले आओ। इस तरह के मुतालबात चलते रहते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत नहीं है कि वो उनके हर मुतालबे को बिला वजह जो भी चाहे कि उनको पूरा करें। मगर जिसने ईमान लाना है वो हक के साथ जिसने देख लिया हक उस पर बाजी हो गया तो ईमान ले आए, जिसने नहीं लाना वो ना लाए। अल्लाह तबारक व तआला को तो फर्क हो नहीं पड़ता। जो ईमान लाएगा अपनी ज़ात के लिए लाएगा और जो नहीं लाएगा उसको वबाल उसी पर होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने अम्बिया कराम के ज़रिए कौमों को समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए, डराने के लिए कि एक वक्त आएगा जिस दिन अजाब आएगा, उस डराने की जिसको समझ आ जाए वो ईमान ले आता है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है। और जो बिल्कुल ही गुमराही में पड़ा रहा, उस अल्लाह के जिक्र की तरफ आ ही नहीं रहा और दुनिया ही के चक्कर में रहा, 24 घंटे इसी चक्कर में है कि मैं बस दुनिया को संवार लूँ, तो फिर वो अल्लाह के यहाँ से गाफिल हो जाता है, फिर उसके लिए बड़ी तबाही है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक दे कि हम उसके लिए भी, आखिरत के लिए, दुनिया कोई मना नहीं, वो भी जायज़ तरीके से कमाई जाए, मगर आखिरत की भी तैयारी लाजमी है, लाजमी वो ज़रूरी है। आखिरत की तैयारी होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी दुनिया में भी कामयाब करेंगे। और यहाँ तो कितना जो भी होगा आग तो फना होना है, जितना भी जिसके पास कितना भी होगा एक दिन उसको पता है कि ये बाकी नहीं रहने वाला। हाँ, आखिरत की ज़िंदगी वो बाकी रहने वाली है जो हमेशा हमेशा की होगी। तो उसके लिए तैयारी हमें करनी चाहिए और तैयारी यही है कि अल्लाह तबारक व जो ज़िक्र है, ज़िक्र मतलब कुरान है। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक जो है उन्होंने कुरान की तशरीह है, तो कुरान को समझना चाहिए, उसी के मुताबिक अमल करने चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो गुनाहों से बचें, जितनी कमाई कर सकते हैं उसको कमाएँ और को बचाएं, अपने नेकियों को ज़ाया ना करें, फालतू बातों से, गीबत से, चुगलियों से, बिला वजह की बहस मुबाश से अपने नेकियों को ज़ाया ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए और अपने दीन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का सही समझ हमें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।